الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی ہو. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے. تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائیں. اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی. اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا. پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے. عجب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے. تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا، اور پھر زبان اس کی لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. اور قرآن نے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے، لیکن انجام کتنا بد ہوا. مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا. کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں. حضرت ابو ملیکہ تابعی ہیں. 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے. خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا. میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں انجام خراب نہ ہو. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے عمل کیا ہیں، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے
ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہو۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا الیاذ باللہ کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا، اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا۔ پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے، پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں۔